बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ीज़ या बीमारी से मुतल्लिक़, यानी इसकी क्लासिफ़िकेशन। डिज़ीज़ या बीमारी को कई तरह से क्लासिफ़ाई किया जाता है, लेकिन आज का हमारा जो कंसर्न है वो डिज़ीज़ की एक और तरह की क्लासिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ है, यानी वो है ऑर्गेनिक डिज़ीज़ या ऑर्गेनिक डिसऑर्डर या फंक्शनल डिज़ीज़ फंक्शनल डिसऑर्डर। यानी ऑर्गेनिक डिज़ीज़ क्या होती है या फंक्शनल डिज़ीज़ क्या होती है। ऑर्गेनिक डिज़ीज़ वो ऐसी हालत होती है कि जैसे हमारे जिस्म के अंदर कोई ऑर्गन अगर बीमार है वाकई ही, और वो बाहर सिम्टम दे रहा है, यानी कोई ऑर्गन बीमार है तो वो बाहर अपने सिम्टम दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दिल की शरीयान बंद है या कोई दिल के साथ कोई और आर्ज़ा है, कोई उसके पट्टे कमज़ोर हैं, तो वो बाहर उसके सिम्टम आ रहे होंगे, सीने में दर्द हो रहा होगा या सांस चढ़ रहा है या कोई और जो है पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन तेज़ है, या इस तरह के मसाइल आ रहे होंगे। लेकिन उसका सबब ये होगा कि अंदर वाकई हार्ट के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी, कोई ना कोई तब्दीलियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से बाहर बीमारी आ रही है। जैसे कि किसी के किडनी में स्टोन है तो उस स्टोन की वजह से, या इन्फेक्शन है उसकी वजह से दर्द हो रही है, तो वाकई अंदर बीमारी है। किसी के पित्ते में पथरी है, सोजश है, तो पित्ते की जगह पे दर्द हो रही है। ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जो सारी किस्में होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डिज़ीज़। यानी कोई ऑर्गन बीमार है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर या फंक्शनल डिज़ीज़ ये होती है कि अंदर पैथोलॉजी, जिस्म के अंदर बीमारी का वजूद नहीं होता, लेकिन हमारी नर्व्स, हमारे आसाब इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि वो उस बीमारी के ही सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी जैसा किसी को अगर दिल का कोई आर्ज़ा ना हो, लेकिन उसको सीने में दर्द हो रही हो और वो समझ रहा हो कि मुझे दिल का मसला है, पेट में दर्द हो, कमर दर्द, चक्कर आने हैं, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो उसके बैक पे कोई जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी, तब्दीली या कोई जरासीम, कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ़ हमारे आसाब, हमारी दिमागी एक एहतरा होती है, उसकी वजह से वो सारी डिज़ीज़ प्रेजेंट हो रही होती है। और ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये ऐसा हो रहा होता है और वो ख़ुद परेशान होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आज इसलिए लिया गया है ताकि हमें ये इस चीज़ में समझ आ सके कि ऑर्गेनिक डिज़ीज़ क्या होती है और फंक्शनल डिज़ीज़ क्या होती है। यानी बीमारी, असली बीमारी क्या होती है और नकली बीमारी क्या होती है। इसको इस तरह से भी हम थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं आम फहम ज़बान में अगर बात की जाए। तो फंक्शनल डिसऑर्डर जो होता है उसमें पैथोलॉजी नहीं होती, नीचे ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये फ़लाँ जगह पे ये अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है और उस वजह से किसी को ये आर्ज़ा हो रहा है, बल्कि ऐसे ही ज़्यादा सोचने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जैसा छोटी क्लासों में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक मज़मून कहीं, उसमें एक शख्स की कहानी बयान की गई। उसे एक बुक मिल जाती है, उसका नाम था द मैन हू वाज ए हॉस्पिटल। उस बुक में मुख्तलिफ़ बीमारियों को डिस्कस किया गया था, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें बयान की गई थी। तो वो जैसे जैसे वो उसको पढ़ता गया, वो पढ़ते पढ़ते उसको ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये तो बीमारी या ये तो उसके अंदर ख़ुद भी है। जब वो बुक उसने कंप्लीट कर ली तो एंड पे उसका हाल ये था कि वो इतना बीमार हो गया कि वो ख़ुद हॉस्पिटल चला गया। उसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को बीमार समझना शुरू कर दिया उसने। तो ये कुछ अवारज़ ऐसे होते हैं जो हमारी किसी और, इसकी वजूहात हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजह हो सकती है, लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या हर जो मरीज़ हर बीमारी बताता है क्या वो वाकई ही बीमारी है या कि जस्ट एक असाब की घड़ी हुई कहानी है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि कोई शख्स अगर हमें आके ये बताए कि जी मेरे पाँव में ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। अब अगर हम उसके तलवों को देखें, उसके नीचे उसके पाँव देखें, तो क्या हमें वहाँ चींटियाँ नज़र आएंगी? वहाँ कोई चींटियाँ नहीं होती। लेकिन वो बता रहा है। इसी तरह से कोई कहता है जी मेरे सुइयाँ चुभ रही हैं,
اس طرح سے لگتا ہے پاؤں کے نیچے کہ سوئیاں چبھ رہی ہیں. اب اگر دیکھا جائے وہاں پاؤں کو ایگزامن کیا جائے تو وہاں کوئی سوئیاں نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعصاب ہمارے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں. وہ کیوں بولتے ہیں اس کی وجہ اور ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ چیز حقیقتاً ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ اس طرح کی ڈیزیز کی پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جائے. یہ کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ حقیقی بیماری ہے یا کہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہے یا نقلی بیماری ہے. یہ ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر خود اس بات کا اندازہ کرتا ہے، خود ہسٹری لے کے، اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اس نے ڈیزیزز پڑھی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ فلاں ڈیزیز کا جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. اب مریض جب 2-4 چیزوں کو اس طرح مکس کرتا ہے تو وہیں سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کہ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. ایک ڈیزیز کے سمٹم ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر درد ہو رہی ہے جی، ادھر سے میرے دائیں کندھے پہ آ گئی ہے، دائیں کندھے سے گھٹنے میں چلی گئی ہے، وہاں سے سر پہ آ گئی ہے، تو وہاں سے ایسے گیس ادھر کو چڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں وہ معالج کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے. یہ ایسے ہی اعصاب کی بنائی ہوئی ایک سٹوری ہے جس کی وجہ سے یہ پیشنٹ جو ہے پریشان پھر رہا ہے. دوسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے لیبارٹری ٹیسٹ. لیب ٹیسٹ جب کروائے جاتے ہیں کسی بھی جو اس کی ڈیزیز اس سے متعلقہ ہے، اسے لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اور ان میں اگر تو اس ڈیزیز کے جو پیرامیٹرز جو ہیں ڈائگنوسس کے اگر تو وہ آ رہے ہیں، اگر اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعی بھی یہ اس کو تو یہ پرابلم ہے، یا یہ چیز اس کی بڑی ہوئی ہے، یا یہ فلاں ٹیسٹ ایب نارمل آ رہا ہے، تو پھر تو ہم اس کو آرگینک ڈیزیز کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن اگر سارے ہر طرح کے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، وہ سارے کلیئر آ رہے ہیں، نیگیٹو آ رہے ہیں، صحیح آ رہے ہیں، تو پھر اس میں پھر ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے، اس کے اعصاب یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کئی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں کمرے میں ایسے جیسے سانس گھٹ رہا ہے جی، ہم باہر نکلیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہیں اسی کمرے میں دوسرے افراد بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کا اگر ایسی مسئلہ ہے، اگر حقیقتاً وہاں پہ آکسیجن کی کمی یا ایسا مسئلہ چل رہا ہے، تو جو دوسرے افراد ہیں ان کا کیوں نہیں سانس گھٹ رہا، یہ اس اکیلے کا کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. یہیں سے اس بات کو پک کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اس کی تشخیص سے متعلقہ جو ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے یا کیا اس کا علاج کیا ہو. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹرز کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ جی آپ کا جی ویسے وہم ہے یہ سارے، لیکن اس کہنے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، کیونکہ مریض در حقیقت واقعی پھنسا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا اپنا اسیسمنٹ ہے نا، یہ تو ڈاکٹر کی اسیسمنٹ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ چیز اسیس کر لی ہے کہ یہ اس کا آرگینک پرابلم نہیں ہے، فنکشنل پرابلم ہے. لیکن پیشنٹ تو اپنے اینڈ پہ اپنی جگہ پہ پیشنٹ مریض تو پریشان ہے، اس کو تو اس کا حل چاہیے. تو اس کا پہلی بات تو یہ تھی ہے، پہلا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم CBT بولتے ہیں. CBT کا مطلب ہوتا ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، یعنی پیشنٹ کے ساتھ سیشنز کیے جاتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے مثالیں دے کے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیب ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں، آپ کے یہ میں نے سارا چیک کیا، آپ کی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جس میں آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے یا کوئی ایسا ڈسیبلٹی ہونے کا کوئی خطرہ ہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر تو وہ اس کی یہ سائیکو تھراپی یا اس کو مختلف طریقوں سے سمجھانا یا کوئی اس کا جو کوئی سوشل ایشو ہے وہ اگر اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ اس سے درست نہیں ہوتا تو پھر دوسری صورت میں پھر اس کو کچھ ایسی میڈیسنس جو کہ سائیکیٹری میں استعمال ہوتی ہیں، جو اس طرح کی اینٹی سائیکوٹک ڈرگس یا کوئی ایسی چیزیں اس کو پھر دی جاتی ہیں، جو ڈاکٹر خود سے ڈیسیژن لیتا ہے کہ کون سی ایسی میڈیسن دیں، کس طرح سے اس کو یہ مسئلہ اس کا حل کریں. وہ پھر دی جاتی ہیں. پھر تھوڑا عرصہ جب اس کو استعمال کرائی جاتی ہیں، اس کے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے ایک نارملائز ہوتے ہیں، تو وہ اس کنڈیشن سے نکل آتا ہے. پھر اس کو اس بات کی ویسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ اصل حقیقتاً ایسا نہیں تھا جس سے میں اتنا پریشان ہو رہا تھا. تو یہ بہرحال بات سمجھنے کی ہے، یہ یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے اس لیے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہر بیماری
جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے کوئی نہ کوئی اس کی ڈیزیز یا اندر سے کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہی ہے تو جس کی وجہ سے سمٹم آ رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے باقاعدہ کہ جس سے یہ جو اعصاب ہیں وہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کی کہانیاں بنا کے تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس کی وجوہات ہوتی ہیں یعنی بہت زیادہ سوچنا، کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ ہائپر تھنک کرنا، یا کوئی ایسے سوشل مسائل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کی وجہ سے مسلسل جب دماغ پریشان رہتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ سمٹم شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کا کمپیوٹر اگر بہت اوور ہیٹ ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کے میسج دینا شروع کر دے گا، یا ہینگ ہونا شروع ہو جائے گا، یا وہ اس کا بہت اس طرح کی پرابلم شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے جب ہمارا دماغ بھی بہت زیادہ سوچ کے جب وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے اس کے اوپر سمٹم اس کو محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ٹاپک ہم نے الحمدللہ کور کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میری ساری جو ویڈیوز ہیں ان کی کلیکشن ایک ویب سائٹ ہے newspanda.com.pk، اس کے ویڈیو سیکشن میں بھی آپ کو ساری کلیکشن مل سکتی ہے. اس کا لنک جو ہے انشاءاللہ وہ ڈسکرپشن میں نیچے لکھ دیا جائے گا، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے یہ ٹاپک جو ہے بڑا اچھا فائدہ مند ثابت ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.